رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے، کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا، کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے، پھر انہوں نے مرحب پر ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خود کو کاٹ کر کھوپڑی میں اتر گئی۔ پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے، قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس طرح قموس بھی فتح ہو گیا۔ سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا، فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور میں بھی۔ سیدنا علی یہ سن کر رونے لگے۔ یہ رونا خوشی کا تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگ جو حبشہ میں رہ گئے تھے لوٹ آئے۔ ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے آنے کی بھی سب کو بہت خوشی تھی۔ کئی سال کے بچھڑے بھائی ایک دوسرے سے ملے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں علی بھی شامل تھے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مسلمان 3 دن بعد مکے سے نکل آئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ موتا میں آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی پرورش علی نے کی۔ ان کے بیٹے عبداللہ جوان ہوئے تو سیدنا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی ان سے کی۔ مکے کی فتح کے موقع پر بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو آپ نے توڑنا شروع کیا تو سیدنا علی نے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا۔ تانبے کے بت کو توڑنے کے لیے آپ نے علی کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا۔ وہ بہت اونچائی پر تھا اور لوہے کی ایک سلاخ کے ساتھ زمین سے لگا ہوا تھا۔ علی نے اس بت کو بھی گرایا اور کعبے سے باہر پھینک دیا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو قبیلہ حوازن کے لوگ بھڑک اٹھے۔ ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی مکے ہی میں تھے کہ ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کو لے کر دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ حنین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ دشمن نے یہ چال چلی کہ رات کے وقت آس پاس کی پہاڑیوں میں اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ اسلامی فوج میں مکے کے 2000 ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ ہی دن پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ تیروں کی بوچھاڑ سے گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اس طرح ساری فوج بے ترتیب ہو گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بہادروں کے ساتھ میدان میں رہ گئے تھے۔ ان میں سیدنا علی بھی تھے۔ وہ شروع سے آخر تک آپ کے پاس رہے اور بے جگری سے لڑتے رہے۔ جلد ہی مسلمان سنبھل گئے۔ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور تب دشمن کو شکست ہوئی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 150 سوار دے کر یمن کے قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ کیا۔ وہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بنو طے کا بت خانہ گرا دیا، بت توڑ ڈالے۔ اس لڑائی کے بعد مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا
عدی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود 30,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ بعض منافقین نے علی کو تانا دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں گئے۔ اس پر انہیں رنج ہوا، ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے، لشکر تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع سے لے کر آج تک اللہ کی راہ میں لڑنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، لیکن معلوم نہیں اس مرتبہ مجھے جہاد میں شریک کرنے کی بجائے مدینے میں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے، اسی طرح میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے جبکہ تم نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ ہمدان کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہ گئے، بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا، آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا تھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی
اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع